اگر دو انسانوں کو، دو بندوں کو ہاتھوں کے اندر چھریاں دے دی جائیں اور ان سے کہا جائے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو اور ان چھریوں کے ساتھ ایک دوسرے کو زخمی کرو، آپ کے جسموں سے لہو ٹپکے، خون کے جو لوتھڑے ہیں وہ گریں اور جو بوٹیاں ہیں نا گوشت کی وہ لٹک جائیں آپ کے جسم کے ساتھ، تو یہ دیکھ کر ساری دنیا کہے گی وہ کیا کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ دو انسانوں کو آپس کے درمیان کس طرح بے دردی کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے اور کیسے ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ کیونکہ درد ہوتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا دنیا کی جو دیگر مخلوقات ہیں جن کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، جو زندہ ہیں، جن کے اندر احساس موجود ہے، جو درد کو فیل کرتی ہیں، ان کو ایسا درد نہیں ہوتا؟ مرغے لڑاتے ہوئے ان کے پنجوں کے ساتھ تیز دھار چیز باندھتے ہوئے آپ کے، وہ جب مرغے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں ان کے گلے زخمی ہوتے ہیں، چونچے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ان کا لہو ٹپکتا ہے، ان کے جو گوشت کے لوتھڑے ساتھ میں لٹک رہے ہوتے ہیں، اس وقت تالیاں بجاتے ہوئے ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسی طرح جانور ہیں، کوئی جانور ہے، کتا ہے، بیل ہیں، کوئی بھی جانور آپس میں جب ان کو لڑاتے ہو ساتھ میں تالیاں بجا رہے ہوتے ہو، بے زبان جانوروں کو تو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ان کو درد اور تکلیف تو ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیے، اسلام کو دیکھیے، اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کے اوپر اگر ظلم کریں گے، اگر زیادتی کریں گے تو یہ ظلم آپ کو جہنم کے اندر لے کر جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم کی آگ کے اندر چلی گئی، اس نے بلی کو پکڑ کے گھر کے اندر بند کر دیا، نہ تو اس نے اس بلی کو کچھ کھانے کے لیے دیا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ باہر جا کر کوئی چیز اپنے لیے تلاش کر کے کھا لیتی، تو وہ بلی اس کی قید کے اندر بھوکی مر گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اس ظلم کی وجہ سے اس کو جہنم کا بالن بنا دیا۔ اور ایک بڑی مشہور روایت کہ ایک عورت جس نے کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا جو کنویں کے کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے چاہے وہ انسان ہے یا انسانوں کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، کسی بھی مخلوق کے اوپر ظلم کرنا یہ قیامت والے دن ہمارے لیے جہنم کی آگ بن سکتا ہے۔ وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے، کوئی چونٹی ہے، کوئی بڑی سے بڑی چیز ہے، کوئی بھی رب تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے جو زندہ ہے، اس کو تڑپانا، تڑپا کے مارنا اور زیادتی کرنا، اس کے ساتھ ظلم کرنا، یہ قیامت والے دن اندھیرے بن کر آ جائے گا اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر۔ یہ ہنسنے کی، تالیاں بجانے کی بات نہیں ہے بھائی، مخلوق اللہ کے ساتھ، اللہ کی جو ہے اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو۔ آپ پھر یہ شاید آپ کے ذہن کے اندر بات آئے کہ پھر جو 5 فاسق جانور ہیں ان کے مارنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جو فاسق جانور ہیں وہ جہاں کہیں بھی آپ کو ملے ان کو مارو، چاہے وہ حرم کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے اندر ایک کوا ہے، ایک گدھ ہے، اور پھر سانپ ہے، اور پاگل کتا ہے، اور بچھو ہے۔ یہ جو 5 جانور ہیں ان کو کہیں پہ بھی اگر آپ کو ملتے ہیں تو ان کو مار دینا چاہیے، کیونکہ ان کی فطرت کے اندر انسانوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح چھپکلی کے مارنے کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ چھپکلی کو بھی مارنا چاہیے، لیکن ان کے مارنے کے اندر بھی اصول ہے، قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ تڑپا کے آپ کسی چیز کو نہیں مار سکتے۔ ذبح اگر آپ کر کے کھا رہے ہیں کسی چیز کو، جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کوئی بکری ہے، بیل ہے، گائے ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اس کو تڑپانا نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی اسلام نے اصول اور ضابطے اور قاعدے بتائے ہیں کہ آپ جانور کو اچھی طرح سے باندھو، اور جس آلے کے ساتھ، جس چھری کے ساتھ آپ اس کو کاٹ رہے ہو وہ بہت تیز ہونی چاہیے تاکہ جلدی جلدی اس کی رگیں کٹیں اور اس کا خون بہے اور اس کو کم سے کم تکلیف ہونی چاہیے۔ تو تکلیف آپ کسی بھی چیز کو نہیں دے سکتے۔ اور جب قتل کرنے کا معاملہ ہو، یہ جو 5 فاسق جانور ہیں ان میں بھی ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جس کے اندر ظلم کا پہلو نہیں شامل ہونا چاہیے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب تم کسی بھی چیز کو جب قتل کرو، جس کے اوپر قتل کرنا ضروری ہے، جس کے لیے میں نہیں خواہ کسی ہر چیز کو قتل کرو، بلکہ جن چیزوں کو قتل کرنا بنتا ہے
ان کے اوپر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ ان کو قتل کرنا بنتا ہے تو پھر آپ نے اچھا طریقہ اپنانا ہے، تڑپا کے نہیں مارنا، ظلم اور زیادتی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، کہ یہ ظلم اور جو زیادتی ہے یہ قیامت والے دن آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے، آپ کے لیے جہنم کی آگ بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو کسی طرح سے بھی سزا دینا، عذاب دینا، اس کو جلا کے مار دینا، جس طرح لوگ جنگلوں کے اندر آگ لگاتے ہیں، کتنی چونٹیاں اس کے اندر جلتی ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے اور اس کے اندر جل جاتے ہیں، اور چونٹی ان کیڑے مکوڑوں میں سے جن کو مارنا منع ہے، آپ اس چونٹی کو مار نہیں سکتے۔ تو پھر یہ جو جنگلوں کے اندر آگ لگا کر ان کو جلا دیا جاتا ہے، تو یہ ظلم اور زیادتی دنیا کے اندر آپ بے شک آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ سمجھتے ہیں اور آپ اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ بھائی بڑا اچھا کام کر دیا ہے میں نے، لیکن آخرت کے اندر یہ چیز آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ تو اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھی انسان پر، کسی جانور پر، کسی کیڑے مکوڑے پر، کسی بھی چیز کے اوپر ظلم کرنا، اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا اور اس کے اوپر ہنسنا، تالیاں بجانا، یہ انتہائی گندی حرکت ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور آپ کو یہ چیز جہنم کا بالن بنا سکتی ہے۔ تو ایسے معاملات سے اپنے آپ کو بچائیے، جانوروں کو آپس میں لڑانا، جانوروں کو سزا دینا، ان کو تڑپا کے مارنا، ان جانوروں کے سینگ اندر سے نکالنا، کاٹنا، اور ان کو وہاں سے اوپر سے پھر اس چیز کے ساتھ یعنی لوہے وغیرہ کو گرم کر کے اس کے ساتھ داغنا اور اس کے سوراخ کو بند کرنا، یہ سارے جو ہیلے اور بہانے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، تو پھر یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ میں نے پہلے انسانوں کے بات کیوں کی ہے کہ اگر دو انسانوں کو اس طرح آپس میں لڑایا جائے، آپ کے کوئی کان یہاں سے کاٹ دے، دو زندہ آپ کھڑے ہوئے ہوں اور آپ کے کانوں کو یوں کاٹ کے کوئی پھینک دے، آپ کو درد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کے ناک کوئی کاٹ کے پھینک دے، ہاتھ کوئی کاٹ کے پھینک دے، آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا ہے اس کو آپ کو یوں چھیل کر اس کے اندر اوپر سے جلد اتار دے، اس کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ نوچ کے کوئی نکال لے، تو درد ہوگا نا؟ تو پھر یہی اسی طرح سے اللہ کے بندو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو بھی اسی طرح سے درد ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی جو زیادتی آپ کرو گے نا تو قیامت والے دن بچ نہیں پاؤ گے اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر۔ تو ظلم کسی کے ساتھ بھی، چاہے وہ انسان ہے یا انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، ظلم کسی صورت میں بھی برداشت نہیں ہوگا، اور قیامت والے دن آپ کو اس ظلم کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ ظلم سے بچائیے، کہ ظلم ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی انسان کو جو ہے نا کسی کام کے اندر اٹکاتا ہے، اور آخرت کے اندر تو لازمی طور پر وہ انسان پکڑا جاتا ہے اور جکڑا جاتا ہے جو ظلم کرتا ہے اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کے اوپر۔